بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ساتھیو، آج ہمارا کوشچن جو ہے نا وہ ہے لنگوسٹکس سے. تو لنگوسٹک کے کوشچنز جو ہیں یہ ویسے ہوتے تو اتنے زیادہ کوئی نہیں ہے. کلاسز والے مہینہ 2 مہینے لٹکا دیتے ہیں لنگوسٹکس کے اوپر. لنگوسٹک کے وہی 12-15 سوال آنے ہیں جو آپ کو آپ کے ایگزامینر نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کوشچنز کے اوپر ہی آپ نے بات کرنی ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لنگوسٹک ہے کیا. اصل میں لنگوسٹک سے پہلے نا ایک چیپٹر لینگویج کا ہے. لینگویج کا چیپٹر میں آپ کو بعد میں کرواتی ہوں. لنگوسٹک اس وجہ سے کروا رہی ہوں کیونکہ اسی کے اندر سے جتنی شاخیں ہیں نا ان شاخوں پہ آپ نے بات کرنی ہے. لینگویج کا صرف اور صرف کریکٹرسٹکس ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لینگویج کا، ٹھیک ہے. اور لنگوسٹک ہی آگے آ کے آپ کو فونیٹک میں بھی لے جائے گی، فینالوجی میں بھی لے جائے گی، سینٹیکس، سیمانٹک اور مورفولوجی سب کچھ لنگوسٹک میں سے آنا ہے، ٹھیک ہے. صرف لینگویج کا ایک ہی کوسچن ہے کریکٹرسٹکس، اور کریکٹرسٹکس آپ کو میں بعد میں کرواتی ہوں. لنگوسٹک کو کیا کہتے ہیں؟ can be understood as the science in both general اور specific terms. صرف اس کو سائنس سمجھ لیں. اب سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس ہوتی ہے تجربات پر مشتمل. سائنس کے اندر آپ کو تجربات کے آنسرز دیے جاتے ہیں. سائنس پر آپ نے رٹایا لٹریچر نہیں پڑھنا. یہاں پر کوئی امیجنری سمبولزم یا کوئی ہڈن میننگز نہیں آنے والے. یہاں وہ آنا ہے جو طے ہے، جو پہلے سے طے ہو چکی بات وہ یہاں پر ظاہر ہو کے آپ کو دکھائی دے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں اس کا کوئی ہڈن میننگ نکالوں یا میں کوئی امیجز کا اپنے ذہن میں لے کے آؤں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لنگوسٹک انٹرسٹنگ ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کریٹیکل اس وجہ سے ہو جائے گی کیونکہ یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی. وہ جانتے ہیں کہ ہم کیمیکلز کا کیسے ریشوز رکھتے ہیں، ہم کیسے کیمسٹ کا اور آپس میں ملا کے وہ جو پروپورشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے کام کرتے ہیں. اس طرح سے یہاں پر بھی آپ کو لفظ سے، حرف سے لفظ، لفظ سے وہ جملہ اور جملے سے پیراگراف بنانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے وہ کلمہ حرف ہوتے ہیں نا اس طرح ہی آگے چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں آپ سائنس کہہ سکتے ہیں عمومی طور پر یا خصوصی طور پر، یہ سائنس ہے. لیکن جنرلی آپ کو بتاتے ہیں جنرلی یہ کیا ہے. یہ سائنس ہے لیکن اس نالج کی دیٹ از بیسڈ آن اے کلیئر سسٹمیٹک اینڈ ریشنل انڈرسٹینڈنگ. بات وہی آ گئی. سائنس کس بنیاد پر ہے کہ یہ شفاف ہو، اس کے اندر جو چیز ہے اس کا نظام بالکل منظمانہ ہو اور ریشنل ہماری عقل کو سمجھ آنے والی چیز ہو. اس بنیاد پر تو ہم اسے سائنس کہتے ہیں. Thus, we often speak. ہم کہتے ہیں کہ سائنس ہے جناب. سائنس کیا ہے؟ پالیٹکس کی، اسٹیٹ کرافٹس کے. سائنس کن لوگوں کے لیے ہے؟ سیاست دانوں کے لیے ہے. فن حکمرانی کرتے ہیں نا جو سیاست دان، ان کے لیے بھی یہ سائنس ہے اکثر ہم کہتے ہیں. اور سائنس جو ہے جناب کوکنگ بھی کہلا جاتی ہے کیونکہ سیاست دان بھی تو اپنے کوئی نہ کوئی ریشنلٹی والی بات کر دیتے ہیں، کوئی سسٹم کے تحت کام چلاتے ہیں اپنا. کوکنگ کو بھی اگر ہم سائنس کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پر بھی تو کوکنگ بھی سائنس ہے کیونکہ اس کے اندر سسٹمیٹک اسٹڈی کس کی ہوتی ہے؟ فینومیناز کی، ان مظاہر قدرت کی. enable us to state some principles. تو وہ ہمیں مظاہر قدرت ہوتی ہے جیسے سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، بارش کا ہونا، پہاڑ آنا، درخت اگنا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، نمونے ہیں نا قدرت کے. تو جب ہم ان کے نظام کی اسٹڈی کرتے ہیں نا، پودا کیسے بنا، پودے میں کھاد کیسی ڈالی، اور اس کے بعد ہم یہ جو اسٹیٹس ہوتی ہے نا اس کے کچھ اصول بنا لیتے ہیں، کچھ نظریے بنا لیتے ہیں ان مظاہر قدرت کے حوالے سے. اسی حوالے سے جب قدرت کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ جب وہ ان کے حوالے سے بن رہی ہے تو پھر وہ بھی سسٹمیٹک اسٹڈی کوکنگ کی بن جاتی ہے. اب اگر ہم اسٹڈی کریں نا جناب، اس کے پروسیس کو آگے لے کے چلے جائیں، اگر ہم ان کے معائنے کریں اور ہم عوامی طور پر ان کی تصدیق کر دیں، ان کو ویریفائی کر دیں، یعنی ان کو قابل تصدیق بنا دیں، تو جو ڈیٹا ہمیں ملے گا نا، ڈیٹا ہوتا ہے کلیکشن، کچھ کلیکٹڈ انفارمیشن، وہ ہم اوبٹینڈ کریں گے کس کے ذریعے؟ آبزرویشن کے ذریعے. دیکھیں پہلے ہوا ایگزام، آپ کا ہوتا ہے ایگزام کے بعد ہوتی ہے آپ کی جانچ پڑتال. وہ اس میں معائنے کیے جاتے ہیں، مشاہدے کیے جاتے ہیں کہ آخر بچے نے کتنی بات سیکھ لی، ٹھیک ہے. آبزرویشن پہ بات چلی جاتی ہے. پھر اور کس کا آبزرویشن؟ جو آپ نے قدرتی مظاہر پیش کیے، جو آپ نے قدرت کے نمونے دکھائے، جو آپ نے مظاہر فطرت دکھائی، یا جن چیزوں کا ظہور ہوا، ان سب کو جا کے ویریفائی کیا جاتا ہے. اور پھر ایکسپیریمنٹیشنز کی جاتی ہے، تجربات کیے جاتے ہیں. اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اسے سائنس کیوں کہہ رہے ہیں، بنیاد یہ کہ ایک تو یہ پرنسپلز، تھیوریز، اس کے بعد ویریفائیبل ڈیٹا، پھر ایکسپیریمنٹیشن، پھر اس کے بعد آبزرویشن. یہ سب چیزیں آپ نے اندر سائنس لکھ گئے تو اس کے ساتھ دائرہ بنا کے تو یہ سورج کی کرنیں باہر نکال کے یہ الفاظ لکھ لیں.
اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپیریکل ہے, اس میں تشریح بھی ہوتی ہے اور اس میں آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے, یعنی اس میں چھوٹے کام پر بھی بات کی جاتی ہے اور تشریحات بھی دی جاتی ہیں. سائنس کیا ہمیں دیتی ہے؟ سائنس ہمیں وضاحتیں دیتی ہے نا. آفٹر ایڈیکویٹ آبزرویشن, جب ہمارا ڈیٹا, یہ جو ہمارے پاس کولیکٹڈ مواد ہوتا ہے, اس کے کچھ مشاہدے ناکافی ہوں, ایڈیکویٹ ناکافی ہوں, تو پھر ہمیں سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس وہ اعداد و شمار کے جو مشاہدے ہوتے ہیں ناکافی ہوں تو ان کو کچھ تشریحات دے دیتی ہے, ہمیں سمجھاتی ہے, مزید اس کا ڈیٹا ہم ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ جا کے کام کرتے ہیں. اب شوڈ بی کنسسٹنٹ, اب یہ جو کام ہے جناب یہ یکساں ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ دیر شوڈ بی نو کانٹراڈکشنز. جب ایک بندے نے بات کر لی نا تو دوسرا اپنی تھیوری نہیں دے گا, سب نے مل کے کہنا ہے یس سر. یہ نہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ پھول کا مطلب ہے محبوب کے آگے رکھنا ہے, دوسرے نے کہا یہ پھول کا مطلب ہے قبر کے پچرانے والا. یہ تو کنٹراڈکشن ہو جاتا ہے نا لٹریچر میں. یہاں آپ نے کوئی بھی تصاد نہیں کھڑا کرنا بٹوین ادر پارٹس آف دا ایکسپلینیشن. جس نے دوبارہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, کوئی بیان دیا, کوئی بھی چیز کی اینڈ اکنامیکل معاشی لحاظ سے کچھ بنا دیا اور یا بیان دیا یا کوئی وضاحت دی, ان کے اندر کوئی بھی تصاد کھڑا نہیں ہوگا. سچ ایز a precise and non-redundant manners. اب یہاں پر کیا ہو جائیں گے, یہاں پر پورے اور مکمل, جس میں کوئی فالتو چیز نہیں ہے. ریڈنٹل ہوتا ہے فالتو, اور نان ریڈنٹل کوئی فالتو مینرز آف اسٹیٹمنٹ اس میں نہیں ڈالے جائیں گے, یعنی مختصر بات کی جائے گی. اگر آپ اس میں اپنے لینگوسٹک کا پیپر بھی کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ مختصراً اسے بات کر کے ڈایاگرام کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں. اگر آپ نے سائنس کے ارد گرد یہ 4-5 چیزیں لکھتے اور بعد میں آپ اسے اپنے ورڈز کی ویریفیکیشن دے تو اسے لگے گا کہ اس بچے نے مجھے یہ چیز سمجھا دی ہے, اور اسٹیٹمنٹ اپنا مجھ تک اس نے پہنچا دیا ہے. اور ایسے اسٹیٹمنٹ کو پریفر کیا جاتا ہے جس کے اندر فالتو چیزیں نہ ہوں اور کنسائز قسم کا آنسر دیا جائے. آگے چلتے ہیں تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو اپلائی کر رہے تھے نا ہم, جہاں پر کچھ کرائٹیریا جو اپلائی ہو رہے ہیں لینگوسٹک کے اندر, اور لینگوسٹک جو اسٹڈیز ہے کس کی, لینگویج کی. اب لینگوسٹک ہماری بعد میں آتی ہے, لینگویج ہمارا پہلا چیپٹر آتا ہے. لینگویج کی اسٹڈی کو لینگوسٹک کہتے ہیں, اور جو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں نا وہ لینگوسٹکس کہلاتے ہیں. لینگویج کا فینومینا کیا ہے جناب؟ یہ آبجیکٹیو بھی ہے اور ویریبل بھی ہے. آبجیکٹیو اس طرح سے, اس کے اندر ہم وہی بات مختصراً بات کرنی ہے. آپ نے کوشچن پوچھا what is language, language کیا ہے جناب؟ when we speak we communicate with each other, this is language. and what is linguistic? linguistic is the study of the language. اپنے چھوٹے سے بات کے اندر اس کو جواب دینا ہے آبجیکٹیو طریقے سے. اور وہ جو ویریبل کیا ہے, اس کے اندر بدلنے کا عمل پایا جانا چاہیے. لائک نیچرل فینومنا, جیسے قدرتی عمل ہوتے ہیں نا, بدلنے کے عوامل ہوتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, اپنے پہاڑ اپنی ساخت بدل دیتے ہیں, کبھی گھسک جاتے ہیں, کبھی ان کے اوپر درخت آ جاتے ہیں. اگر ہم درختوں کو دیکھیں وہ اپنی ساخت بدلتے ہیں, تو وہ ویریبل ہیں, اپنی چیزیں چینج کرتے ہیں اپنی ساخت کو, اور فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں, یعنی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. کانکریٹ شیپس اور اکرنس ہوتی ہے, ان کی شیپس ہوتی ہیں جو ٹھوس ہوتی ہیں, جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, اور وہی ان کے واقعہ ہونے کی علامت ہے. اسی طرح سے دیکھتے ہیں تو ہم کچھ فزسسٹ ہوتے ہیں اور کچھ کیمسٹ ہوتے ہیں. یہ فزسٹ اور کیمسٹ جو ہے سائنسدان ہے, مٹیریل لیتے ہیں, پھر میئر کرتے ہیں, اس کو ناپتے تولتے ہیں, اس کا وزن کرتے ہیں, اس کی ڈینسٹی سے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا تناسب ہم نے ڈالنا ہے, کتنا اس کے اندر ہم نے گاڑھا پن ایڈ کرنا ہے. کیمیکل بنانے کے لیے جو ڈینسٹیز وغیرہ چیک ہوتی ہیں. سائنس میں اگر دیکھتے ہیں تو سائنس کیا کرتی ہے, ڈیفائنڈ کیا جاتا ہے سائنس کو کہ ایک ایسی نالج ہے جو بیسڈ ہے کلیئر, سسٹمیٹک, ریشنل اور انڈرسٹینڈنگ پر. یہ آپ نے اس بنیاد پر کہنا ہے لینگوسٹک سائنس ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کو کلیئر, سسٹمیٹک, ریشنل انڈرسٹینڈنگ دی جا رہی ہے. اب سسٹمیٹک اسٹڈی آف فینومینا کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا والا پوائنٹ اس نے اٹھا لیا, یہ ہمیں دیتا ہے, ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم اسٹیٹ کریں, ہم بیان دیں کچھ اصولوں کا, کچھ نظریوں کا, ان مظاہر فطرت کے بارے میں جو قدرت نے بنا رکھے ہیں. اب یہ اسٹڈی پروسیڈز کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے, تو اس کے اندر بھی راج آتے ہیں. پہلے اس نے بتایا کہ بیانات آتے ہیں, اس کے بعد معائنے آتے ہیں, اور پبلکلی کیا ہوتے ہیں, ویریفائیبل ہوتے ہیں, عوام میں آ جاتے ہیں, پھر ان کو تصدیق کی جاتی ہے, قابل تصدیق بنایا جاتا ہے اس اعداد و شمار کو, اس ڈیٹے کو جس پر پہلے سے کیا آئے ہیں, اصول آئے ہیں, نظریات آئے ہیں. اس اصول و نظریات کو آگے بھیج کے اب معائنے آ رہے ہیں.
پھر اوبٹین کیا جاتا ہے اس کو آبزرویشن کے ذریعے. اس سارے جو ہمارے پاس نمونے رکھے گئے ہیں مظاہر قدرت کے, کچھ تھیوریز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں, ان کو ہم کس پر ایگزامن کریں گے؟ آبزرویشن کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, ہمارا معائنہ کہاں پر ہونا ہے؟ مشاہدے کی بنیاد پر اور ہمارے تجربات کی بنیاد پر. اور وہ تجربات تشریحی بھی ہو سکتے ہیں, وہ تجربات غیر تشریحی بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جو آبزرویبل جو تھا نا, آبزرویبل مشاہدہ جس کو ہم کر سکتے ہیں, مظاہر فطرت جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں, کیا دیتے ہیں ہمیں؟ ایک پریسائز قسم کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں, ایک ایسی ایکسپلینیشن دیتے ہیں جو ہمیں صحیح پریسائز ایکوریٹ تشریح دے, اس میں کوئی میم میخ نہ بچے ہمارے پاس, اور اس کی نیچر کیسی ہو جو ڈسکرائب کر دے اپنے کمپلیٹ فطرت کو, اپنے پورے کے پورے عنصر ہمارے سامنے رکھتے. نیکسٹ آگے کرتے ہیں جی.